وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ وہ زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں ہے، وہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، آپ ایک کرم یہ فرما دیجئے کہ پھلوں کا جو رزق ہے وہ ان کی طرف مہیا کرا دیجئے۔ زمین کا کاشت کے قابل ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک چیز یاد آ گئی، ابھی اسلام کے خلاف اندرونی طور پر اور باہری طور پر ایسے دشمنان ہیں جو قرآن اور حدیث کو لوگوں کے سامنے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک مووی کا ٹریلر آیا تھا، ہم دو ہمارے 12، اس میں قرآن کی آیت کو ایسے توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، نساء لکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اب عام لوگوں کے سامنے اس قرآن کی آیت کو رکھ دیا جائے اور ترجمہ کر دیا جائے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، ان کو جوتو، عام آدمی کیا سمجھے گا؟ عورت کا اس طرح سے مقام گھٹایا جا رہا ہے، اس طرح سے توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے، بھئی یہی سمجھے گا نا۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن نے یہاں پر عورت کے مقام کو بڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقام کو یہاں پر بڑھایا ہے۔ بڑی غور سے سننا اس بات کو۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، جو ایگریکلچر لینڈ یعنی جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے، جو کھیتی ہوتی ہے، جہاں پر غلہ اگتا ہے، جو انسانوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسی زمینوں کے بھاؤ اوپر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین ہر طرح کی غلے اگاتی ہے۔ قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ کھیتی کے مانند ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے اندر سے ایسے ایسے بندوں کو پیدا کرتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سبب ہوتے ہیں، نفع پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو توڑ مڑوڑ کے ایسے پیش کیا گیا کہ عام آدمی قرآن سے بدزن ہو رہا ہے۔ کئی مسلمان اس طرح کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ قرآن نے عورت کو کھیتی کے لفظ سے کیسے استعمال کر لیا؟ لیکن قرآن کے اس مفہوم اور معانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کو پڑھو، اس کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھو، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے جا کر رابطہ کرو۔